أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب بھی ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو اس کی بدقسمتی دیکھو، اس کی محرومی ملاحظہ کرو کہ وہ ہمیشہ اجتناب کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اور اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ مجھ تک میرے رب کا انعام نہ پہنچے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کے نتیجے میں اسے شدید مشکلات گھیر لیتی ہیں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کانا یئوسا، تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو کہہ دے کہ ہر شخص اپنی شاکلت کے مطابق عمل کیا کرتا ہے، اس کے مزاج، اس کے اخلاق، اس کی طرز فکر، اس کے طرز عمل کا ایک سانچہ ہے، اس کا ہر عمل اس سانچے میں ڈھلتا ہے اور اس کے مطابق اس سے اعمال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ تو ان سے کہہ دے کہ تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی طرز عمل ہدایت کے زیادہ قریب ہے۔ جہاں تک دنیاوی انعامات کا تعلق ہے، انسان تو بہت حریص واقع ہوا ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ اس پر کوئی کرم کیا جائے، کوئی احسان کیا جائے تو وہ منہ پھیر کر بھاگے۔ یہاں کسی ایسے انعام کا ذکر ہے جس سے ہمیشہ انسان اپنی بدقسمتی میں محروم رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ نبوت ہی کا انعام ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہاں سب سے بڑے انعام کا ذکر چل رہا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، اور تاریخ انسانی کا خلاصہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ بدقسمت، یہ محروم جو اس عظیم الشان نعمت سے منہ موڑ کر اور پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، ان کے تو مقدر میں شروع سے یہی لکھا ہے، یہی ان کا سلوک ہوتا رہا ہے ہر نعمت سے۔ اس لیے اب اگر اس نعمت سے بھی یہ محروم رہ جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔
لیکن جس طرح ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے کہ نعمت سے محرومی کے بعد انسان طرح طرح کی مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین بھی ایسی ہی مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہونے والے ہیں، اور زمانہ اس انکار کے نتیجے میں لازماً ہلاکت کی طرف جائے گا اور کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکے گی، اور وہ ہلاکت اتنی خطرناک ہوگی کہ یہی منکرین اپنی آنکھوں کے سامنے اس ہلاکت کو دیکھیں گے اور ان کے دل گواہی دیں گے کہ اس سے بچنے کی اب کوئی جگہ نہیں۔ کانا یئوسا، وہ کلیتاً اپنی نجات سے مایوس ہو جائیں گے۔ فرمایا ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے کہ دیکھو ہم نے انعام میں نبوت کے ساتھ ہی دو قسم کے طرز عمل پیدا کر دیے، ایک انعام پانے والوں کا طرز عمل ہے اور ایک انکار کرنے والوں کا طرز عمل۔ جہاں تک مومنین کا تعلق ہے، ان کے لیے انعام پانے والے لوگوں کا طرز عمل ہے، یعنی سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سنت سے سرے منہ بھی تم نے انحراف نہیں کرنا۔ انکار کرنے والے ہمیشہ کی طرح انعام پانے والوں کو دکھ دیں گے، طرح طرح کی مصیبتیں ان پر عائد کرنے کی کوشش کریں گے، ہر طرح ان کی مخالفت کریں گے، ان کے دل دکھائیں گے، ان کو ہر قسم کے عذابوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم نے اس طرز عمل سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کرنا جو تمہاری شاکلت اسوہ محمد مصطفیٰ کے مطابق خدا تعالیٰ نے ڈھال دی ہے۔ وہی ایک طرز عمل ہے جو تمہارے لیے مقدر ہے، اس سے ہٹنا بدنصیبوں کا کام ہے، خوش نصیبوں کا کام نہیں، کیونکہ جو ہٹنے والے ہیں ان کے انجام کی پہلے ہی خبر دے دی۔ تو فرمایا کلو یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، کہ یہ بات تو تقدیر الہی ظاہر فرمائے گی کہ وہ کون تھے جو نجات پانے والے اور ہدایت پانے والے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے، یا اس سنت سے ہٹ کر مخالفانہ اور معاندانہ سلوک کرنے والے۔ بس جماعت احمدیہ کے لیے اس میں بہت سبق ہے۔ ہر قسم کے دکھ اور مشکلات اور مصیبتوں اور عناد اور گالیوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں آپ کے لیے صبر اور رضا اور دعائیں کرنا اور اپنے دشمنوں کی بھلائی چاہنا، دکھ دینے والوں کے لیے دکھ محسوس کرنا، غصے کا کوئی سوال نہیں، ہمیشہ دل میں رحمت کے جذبات کو پرورش دینا اور رحیمانہ سلوک کرنا، یہ ہے ہمارے مقدر کی بات، اور اس سے ہٹنا نہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس سے ہٹنا ہمیں نصیب نہ ہو، اور ہم میں سے کمزور انسان کے بھی پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، اور وہ اس فلاح کے یقینی راستے پر ثبات قدم کے ساتھ قائم رہے، اور ہمیشہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی راستے پر قائم و دائم رکھے۔ دنیا میں بعض چیزوں کو مثالوں کی صورت میں واضح کیا جاتا ہے، اس طریقہ کار کو بھی ہماری زبان میں ایک مثال اور ایک کہاوت کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر میں وہ مثال ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گائے دریا پار کر رہی تھی تو ایک بچھو ڈوب رہا تھا، اس نے اپنی دم کے ذریعے اس کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ جب وہ اگلے کنارے دوسرے کنارے پہنچی تو پیشتر اس کے کہ بچھو اتر کر خشکی کی راہ لیتا، اس نے اسے ڈنگ مارا۔ کہانی میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک خرگوش ساحل پر بیٹھا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، اس نے گائے سے کہا تم بڑی بے وقوف ہو، ایسے ظالم ایسے موذی کو نجات دی اور جانتی نہیں تھی کہ یہ تم سے ظلم کا سلوک کرے گا، نیکی کا بدلہ برائی سے دے گا۔ تو گائے نے جواب دیا کہ بھائی میں بے وقوف نہیں ہوں، میرے رب نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے،
اور اس سے میں انحراف نہیں کر سکتی. میری فطرت خدا تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے کہ میں دودھ پلاتی ہوں تم لوگوں کو اور پھر تم لوگ میرا گوشت بھی کھاتے ہو, مجھ سے ہر قسم کے فائدے اٹھاتے ہو, حل میں جوتی جاتی ہوں, اور جب کسی کام کی نہیں رہتی تو پھر تم مجھے ذبح کر دیتے ہو, قصائی کے سپرد کر دیتے ہو. تو میرا تو مقدر یہ ہے کہ میں تم لوگوں کی بھلائی کی خاطر پیدا کی گئی ہوں. اس بدقسمت کا مقدر یہ ہے کہ یہ برائی کی خاطر پیدا کیا گیا ہے. تو شاکلت کی اس سے بہتر کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اور حقیقت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سیرت کا اظہار اس مثال سے طے ہو جاتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دشمنوں سے دکھ اٹھائے اور جانتے ہوئے کہ یہ پھر بھی دکھ دینے والے ہیں, ان سے احسان اور کرم اور رحم کا سلوک فرمایا. اور یہ ایک لمبی داستان ہے, اس وقت اس کے بیان کا موقع نہیں, گرمی کی شدت ہے, رمضان شریف کا بھی تقاضا یہی ہے. صرف یہ اشارہ کافی ہے کہ احمدیوں کے لیے صرف ایک نمونہ ہے, ایک ہی شاکلت ہے, ایک ہی قالب ہے, ایک ہی سانچہ ہے جس میں ہم نے ڈھلنا ہے, اور ہمیشہ ان کی دیواروں کی, اس چار دیواری کی حفاظت کرنی ہے اور اس سے باہر سرے منہ بھی قدم نہیں رکھنا. دوسرا پہلو شاکلت کا انفرادی ہے. اس عمومی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی ہر انسان کی ایک انفرادیت ہوتی ہے. ابو بکر بھی سنت محمد مصطفیٰ پر ہی چلنے والے تھے, لیکن ان کا ایک اپنا رنگ تھا. عمر بھی تو سنت محمد مصطفیٰ پر ہی چلنے والے تھے, لیکن ان کا ایک اور رنگ تھا. عثمان بھی سنت محمد مصطفیٰ ہی کے عاشق تھے, لیکن ان کا بھی ایک اپنا رنگ تھا. اور علی بھی محمد مصطفیٰ ہی کے غلام تھے, لیکن ان کا بھی ایک الگ رنگ تھا. کلو یعمل علی شاکلتہ, وہ اپنی انفرادیت کی وجہ سے مجبور تھے کہ سنت کا جو تصور ان کے دل میں تھا اور ان کا ذاتی قالب سنت کو جس صورت میں قبول کر رہا تھا اسی طرح اس کو, رنگ کو اپنے اندر اختیار کریں اور اسی طرز کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی شاکلت کے اندر رکھ دی تھی. تو ایک ہوتے ہوئے بھی, یعنی سنت محمد مصطفیٰ کے ایک ہی رنگ میں رنگین ہونے کے باوجود ہر ایک کا الگ الگ رنگ بھی تھا. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہے رنگ لالہ و گل و نثری جدا جدا, ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاق نے ہر رنگ میں بہار کا اس بات کیا. اور ویسے بھی یہ ناممکن تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بحر ذخار کسی ایک وجود میں اکٹھا ہو جاتا. اتنا ہی بڑا ظرف بھی تو ہونا چاہیے تھا. اس لیے اپنی اپنی توفیق, اپنی اپنی حیثیت, اپنی اپنی شاکلت کے مطابق لوگوں نے, آپ کے اشاق نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ پکڑے. جو لوگ اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے وہ بعض دفعہ نادانی میں خلفاء کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں, اور ہمیشہ یہ چلتا آیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر کی زندگی میں ان کے ساتھ بعض نادانوں نے مقابلے کیے کہ جی وہ تو یوں کیا کرتے تھے, وہ تو یہ ہوتا تھا, آپ یہ کرتے ہیں اور آپ یوں کرتے ہیں. اسی طرح حضرت عثمان کے دور میں حضرت عمر سے مقابلے شروع ہو گئے, اور حضرت علی کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے شروع ہو گئے رضوان اللہ علیہم. اور لوگ نادانی میں یہ نہیں سمجھتے کہ کلو یعمل علی شاکلتہ فربکم وربکم عالم بمن هو اهدی سبیلا. تم لوگ تو نادان ہو, تم ناواقف ہو, جاہل ہو, تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ کس کا عمل کیوں ہے اور طرز عمل کس لیے اختیار کی جا رہی ہے. یہ بندے ہیں, مجبور ہیں اس فطرت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاکلت کے اندر رہتے ہوئے صحیح قدم اٹھایا یا غلط قدم اٹھایا. بندہ واقف ہی نہیں ہے ان اثرات سے, وہ دل کے حالات کو, نیتوں کو نہیں جانتا, اس لیے اس کا کام نہیں ہے کہ وہاں زبان کھولے جہاں زبان کھولنے کی اس کو مجال نہیں, جہاں زبان کھولنے کے لیے اس کو مقرر نہیں کیا گیا. اس لیے میں جماعت احمدیہ کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ایسی لغو دلچسپیوں سے باز رہیں.
کسی کے کہنے سے کسی خلیفہ کے مقام میں، اس کے منصب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو فرق پڑے گا اور پڑتا ہے وہ صرف اللہ کی نظر میں ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کسی نے اپنی استعداد کے مطابق پورا استفادہ کیا کہ نہیں. بعض دفعہ استعدادوں کے مختلف ہونے کے نتیجے میں مختلف طرز عمل رونما ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بظاہر ایک کم نتیجے کو ایک بظاہر زیادہ نتیجے پر فوقیت دے دی جاتی ہے. مثلا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے استعداد عطا فرمائی ہے کہ وہ دنیا کا بہترین دوڑنے والا بن جائے، اور وہ استعدادوں کو ضائع کر دیتا ہے. وہ بہترین تو نہیں بنتا، لیکن اپنے ملک کا بہترین کھلاڑی بن جاتا ہے. اور ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ یہ استطاعت ہے کہ وہ اپنے ضلع کے اندر اول آئے اور ضلع کے اندر سب سے بہترین دوڑنے والا شمار ہو، اور وہ ساری طاقتیں استعمال کر کے اپنے ضلع میں اول آ جاتا ہے. تو انسان کو کیا پتا کہ کس کی استعداد کیا تھی، اور کون خدا کی نظر میں اپنی استعدادوں کو کمال تک پہنچا کر ان کے نقطۂ منتہا تک پہنچ گیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ اپنی لا علمی اور جاہلیت کو سمجھنا چاہیے، اور تقاضا یہ ہے انکساری کا اور اپنے مقام بندگی کو سمجھنے کا کہ انسان ان معاملات میں دخل نہ دے جو اللہ کے معاملات ہیں، اور اللہ کے معاملات کو اللہ پر رہنے دے. بندے کا کام یہ ہے کہ استغفار سے کام لے، دعائیں کرے، اور دعاؤں کے ذریعے من حیث الجماعت ساری جماعت اپنے وقت کے خلیفہ کی کمزوریوں سے پردہ پوشی کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اور جتنی بھی استطاعت اس نے بخشی ہے اس استطاعت کے بہترین استعمال کا موقع اس کو عطا فرمائے، تاکہ اس کی رضا کی نظر پڑے اس پر. اور اگر آپ کے خلیفہ پر آپ کے اللہ کی رضا کی نظر پڑے گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ساری جماعت پر اللہ کی رضا اور محبت اور پیار کی نظریں پڑیں گی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. احباب صفیں درست کریں اور یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو احکامات کو ہمیشہ ملحوظ رکھا کریں. ایک صفیں سیدھی ہوں اور دوسرے بیچ میں خلا نہ ہو. گرمی کا تقاضا تو یہی ہے کہ کھلا کھلا کھڑے ہوں، لیکن دین کا تقاضا یہ ہے کہ اکٹھے مل کر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں. بس جب آپ نے عہد کیا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا
تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آزمائش ہوتی ہے. ہر مقام پر چھوٹی ہو یا بڑی دین کو ہمیشہ دنیا پر مقدم رکھیں. کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، صفوں میں خلا نہ ہو اور صفیں سیدھی ہوں.